مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ تھے، اور روحانی تاثیرات اور تصرفات کو دیکھ کر کفار بجائے اس کے کہ ایمان لاتے، انہوں نے الٹا جو ہے ایک نیا الزام دینا شروع کر دیا، وہ جادوگر کہنے لگے۔ اور جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی بولی سے میٹھا کلام یعنی قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبریل امین اور قرآن کریم کو نازل فرمانے والے رب ذوالجلال کو اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرے بٹھا دیتے۔ کیوں؟ تاکہ کسی کے کان میں قرآن کریم کی آواز نہ پڑے۔ جھلے اور جھلے ہتھ کنڈے تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے اس قدر شور مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی ہی نہیں دیتی تھی۔ اور مصطفیٰ کریم جب کہیں کسی عام مجمع میں ہوں یا کفار کے میلوں میں قرآن کریم پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا واعظ فرماتے، تو آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلا چلا کر کہتا تھا، لوگو سنو، یہ جو میرا بھتیجا ہے نا، یہ جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گئے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ اور آج بھی کوئی بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے من میں گھٹن محسوس کرتا ہے یا لوگوں کو تذکرہ مصطفیٰ سے روکتا ہے، تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس کے طریقے کے مطابق کام کر رہا ہے۔ یقیناً ابو لہب کے طریقے کے مطابق۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میلے میں، غالباً اس کا نام ذوالمجاز تھا یا ذوالحجاز تھا، اس میں تشریف لے جاتے ہیں، دعوت اسلام کا واعظ فرمانے لگتے ہیں، لوگوں کو کلمہ حق کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، ہر موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں نا کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائیں۔ تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوڑ اڑاتا جاتا تھا، کہتا تھا، لوگو اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے تم لوگ لات اور عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ یہ مسند احمد میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں بدبخت ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجری لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھے پر رکھ دے۔ یہ سننے کی دیر تھی تو ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط جو کافر، وہ اٹھا اور اس اوجری کو لا کر مصطفیٰ کریم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ استغفر اللہ تعالی، محبوب سجدے میں تھے، دیر تک اوجری کندھے اور گردن پر پڑی رہی، اور یہ کفار، یہ بد نصیب ٹولہ، یہ اپنے خاندان کے خوبصورت انسان کے اوپر ہنسنا شروع ہو گیا، اور کفار ٹھٹھا مار مار کے ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر گر کر پڑتے رہے۔ آخر اما فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان دنوں چھوٹی تھی، کم سن لڑکی تھی، آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجری کو آپ کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ محبوب کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ پہنچا، اور نماز سے فارغ ہو کر دعا کی، اپنے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم علیک بقریش، یعنی اے مولا کریمہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کے دعا کی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا تھا، ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب کو، ان ظالموں کی لاشوں کو نہایتی ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور محبوب نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت۔ بخاری شریف میں یہ ہے۔ جو کفار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور اظہار ثانی میں زیادہ سرگرم تھے، ان میں ابو لہب تو سر فہرست تھا، پھر ابو جہل تھا،
پھر اس کے بعد اسود بن عبد یغوث تھا، حارث بن قیس بن عدی تھا، ولید بن مغیرہ تھا، امیہ بن خلف یہ بد نصیب طبقہ، ایک اور نام آتا ہے ابی بن خلف، ابو قیس بن فاکہہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث اور بن الحجاج، زہیر بن ابی امیہ، صائب بن صیفی، عدی بن حمرہ، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید بن العاص، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی محیط اور حکم بن ابی العاص، یہ سب کے سب محبوب کے پڑوسی تھے۔ حد تو یہ تھی، دور کی دشمنی میں بڑی گندی ہوتی ہے اور پڑوس کی دشمنی استغفر اللہ تعالی، اور ان میں سے اکثر بلکہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ مالدار تھے، صاحب اقتدار تھے اور دن رات مصطفیٰ کریم کی اعزاز رسانی میں مصروف کار رہتے تھے۔